السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کے سامنے جماعت ہفتم کی اسلامیت لیے ہوئے حاضر ہیں۔ آپ کو AMS ہائی اسکول کی آن لائن اسٹڈیز میں ویلکم کرتے ہیں۔ اپنی پڑھائی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو AMS ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی مزید جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بآسانی دستیاب ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ہفتم کے اسلامیات کے دوسرے چیپٹر سے سٹارٹ کریں گے اور آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسٹڈیز کی طرف۔ پیارے بچوں، باب اول القرآن کریم کے بارے میں ہے، جس میں ناظرہ قرآن پاک ہے، حفظ قرآن مجید ہے اور حفظ و ترجمہ یعنی کچھ دعائیں ہیں۔ ہم آج پڑھیں گے باب دو میں ایمانیات و عبادات کے بارے میں۔ جی اسٹوڈنٹس، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور اس کے 5 درجے ہیں۔ اور عبادات میں نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، ان کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے۔ اسٹوڈنٹس، ایمانیات کے 5 درجوں میں سب سے پہلا درجہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، یعنی کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو بھی ڈیوٹیز لگائی ہیں، ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ یہ پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اس دنیا میں اللہ کے بندوں تک یا اللہ کے نبیوں تک لانے والے فرشتے ہی ہیں۔ اس کے بعد رسولوں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم سب تک پہنچایا۔ رسالت پر یقین ہو تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے رسولوں پر ایمان لانا بھی ویسے ہی لازم ہے جیسے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ اس کے بعد ہیں الہامی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغام نبیوں تک، رسولوں تک اپنے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا، جو بھی وحی آئی، اس کو کتابی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ان کتابوں پر یقین ہونے کی وجہ سے ہی ہم رسولوں کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں آ جاتا ہے آخرت پر یقین۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو بھی اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ان تمام اعمال کی جزا اور سزا کا یہ دن ہے، اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جی اسٹوڈنٹس، ایمانیات سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس میں 5 درجوں میں سے ہم جو تیسرا درجہ ہے کہ رسولوں پر ایمان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے نیک اور برگزیدہ بندے مبعوث فرمائے ہیں ان پر ایمان لانا، اور اس کے تقاضے یعنی اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، کہ اگر آپ کسی چیز پہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف، ریڈنگ کے بعد انشاءاللہ ایکسرسائز کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، رسولوں پر ایمان۔ رسول کے لغوی معنی یعنی لفظی معنی جو ہیں، پیغام دے کر بھیجا ہوا، یہ لفظ رسل سے ہے۔ رسل ارسال کرنا یا رسل و رسائل، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، تو رسول ہے اس کا معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے چند سوالات اور الفاظ کے معنی لکھ رکھے ہیں، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم جب کسی بھی چیپٹر کی کسی بھی سبجیکٹ کی ریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں سے چند ایسے سوالات ہوتے ہیں، مختصر سوالات بنائے جاتے ہیں کہ جس سے ہمیں سبق یاد کرنا اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اور جو مشکل الفاظ کسی بھی سبجیکٹ میں آتے ہیں اس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں اس عبارت کو سمجھنے میں اور اس ٹاپک کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ یعنی منتخب کیا ہوا پرہیزگار شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ یہاں پر پہلا سوال ہو سکتا ہے کہ رسول کے لغوی معنی کیا ہیں،
اصطلاح میں رسول کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ سوال یہ بن سکتا ہے کہ نبی اور رسول کنہیں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یہاں پر سوال بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے رسولوں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا؟ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عقیدہ، یہاں پر سوال بن سکتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، یہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں فرمایا؟ یا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ سورۃ الاحزاب میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 سے 40۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، اور بلکہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی، تاکہ آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں یا کامیابی و کامرانی حاصل کر سکیں۔ اس کا سوال بن سکتا ہے کہ تمام نبیوں نے کس چیز کا درس دیا؟ رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ فرماتے ہیں، یہاں پر کیا فرماتے ہیں کا کوشچن بن سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں، یعنی اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے تمام تر احکام کی پیروی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا۔ میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ یعنی کہ اس دنیا میں جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مال ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھے گا، وہ تبھی اتنا ہی ایماندار ہوگا۔ دوسرا ہے تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ عزت کرنا، احترام کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی، یعنی ان سے دوستی کی، ان کی بات مانی، محبت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ یعنی کہ کن کی؟ رسولوں کی۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ یہاں پر سوال بن سکتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی
سے کیا ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے۔ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویج، اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ یہی عمل نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نصرت رسول یعنی مدد، کامیابی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تبھی میسر ہوگی یا فتح تبھی میسر ہوگی جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور تعلیمات کو پھیلائیں گے، ان کی اشاعت کریں گے یعنی تبلیغ کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ریڈنگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی کتب آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، جو بھی لیسن آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو غور و خوض سے دیکھیں اور اپنے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں اور علم کی طرف اپنی توجہ رکھیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔